بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو یہ صدمے کی بات ہے، میں اس حرام زادے کا خون پی جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن میں دوران خون کی حدت محسوس کرتے ہوئے کہا، افضل کو اس وقت آزاد چھوڑا جا سکتا ہے۔ صبح دفتری اوقات کے آغاز سے پہلے لچھی سے اس کی ملاقات ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خرابی پیدا نہیں کرے گا۔ تم نے اس سے مذاکرات کیے ہیں، تمہاری رائے پر میں حرف گیری نہیں کر سکتا۔ اس نئی کہانی نے مجھے چکرا کے رکھ دیا ہے۔ راہ والے ایک طرف نہایت اعلیٰ پیمانے پر بین الاقوامی سازشیں کرتے ہیں اور اب ایک مقامی بنگن کی سطح پر کام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات دہرانے والی نہیں تھی، مگر حقیقت تھی کہ اپنے کام میں وہی سیکرٹ ایجنٹ سرخرو ہوتے ہیں جو دشمن کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد اپنے مرتبے کو بھول کر ہر وقت حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی انا اور مرتبے کو بھول کر ہر وقت اپنے تحفظ اور مشن کی کامیابی کو مقدم رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اسے چھوڑ کر واپس چلتے ہیں۔ ان کا شریک جرم نہیں ہے، نہ دانستگی میں اعلی کار بنا ہے۔ اس سے پھر پوچھ لو کہ اس نے کسی فارم پر یا تحریر پر دستخط تو نہیں کیے تھے۔ اول خان نے یاد دہانی کرائی، فون کنیکشن کی ہر درخواست پر مجوزہ صارف کے دستخط موجود ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ لچھی کو ان کاغذات کے صحیح مصرف کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ اس نے افضل کو بجلی کی زائد بلنگ کی کہانی سنائی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ابہام برقرار رکھنے کے لیے افضل سے کسی بھی تحریر یا فارم پر دستخط نہیں لیے گئے ہوں گے۔ اس کے شناختی کارڈ کی نقل ہاتھ لگ جانے کے بعد کوئی بھی جعل ساز آسانی سے ہر قسم کے دستخطوں کی نقل کر سکتا ہے۔ میں دوبارہ گاڑی میں پہنچ گیا۔ افضل بہت بے چینی سے میری واپسی کا منتظر تھا۔ میں نے اسے ہر قسم کی بے احتیاطی کے مضمرات سے آگاہ کر کے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ اپنی بھول کر گٹ گٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی، مگر یہ واضح کر دیا کہ اگلی صبح اس کو گھر پر رہ کر ہمارا انتظار کرنا تھا اور ہمارے ساتھ دفتر پہنچ کر لچھی کو ہمارے حوالے کرنا تھا۔ ممنونیت سے لبریز لہجے میں یقین دہانیاں کراتا ہوا وہ گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے اتر جانے کے بعد اول خان نے خالی جگہ سنبھالی اور ہم دونوں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرا ذہن مسلسل ماسٹر کی پراسرار شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ اگر وہ افضل کی سنائی ہوئی کہانی کے مطابق کوئی ذمہ دار پاکستانی تھا تو پھر اس کا انجام کرشن کمار، ہری چند اور شیام سے زیادہ عبرتناک ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ہم اس افسر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اول خان نے دوران سفر میرا ذہن پڑھتے ہوئے سکوت توڑا۔ ہمارے اب تک کے تجربات شاہد ہیں کہ ہندو ہی نہیں، بعض پاکستانی بھی اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اکرم الہی اور مقبول چودھری ایسے پاکستانیوں کی واضح ترین مثال تھے۔ مراد لطیف ان سے بھی دو ہاتھ آگے تھا۔ جب ویرا ہندوؤں اور ایک عیسائی کے مارے جانے کی بات کر رہی تو ہم میں سے کسی کو یہ نام یاد نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا، وہ اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنے کی عادی ہو گئی ہے۔ کوئی اس کی بات کو اہمیت دے کر ذہن پر زور نہیں ڈالتا۔ میری شکایت سن کر اول خان ہنستے ہوئے بولا، عام ہندوؤں کو دوسرے پاکستانیوں کی طرح اپنی دال روٹی اور روزمرہ مسائل کی فکر گھیرے رہتی ہے۔ غداری کرنا تو بڑی بات ہے، ان کو شاید اس کا مفہوم بھی معلوم نہیں ہوتا ہوگا۔ ان کے برعکس ہم ماضی میں ایسے ہندو افسروں سے نمٹ چکے ہیں جو پاکستان کی سرکاری ملازمت میں رہ کر دشمنوں کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ لچھی والا افسر بھی ایسا ہی کوئی آدمی ہو۔ وہ بہت چالاک اور مکار معلوم ہوتا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک نامعلوم اجنبی کے نام پر موبائل کنیکشن لینے کا خیال کسی عام آدمی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس نے اپنے برے وقت کی پیشگی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہمارے گھر تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ہم اسی موضوع میں الجھتے ہوئے گھر واپس پہنچ گئے۔ پتہ نہیں یہ لوگ اپنی عورتوں کو کیوں سامنے لاتے ہیں۔ ہماری رپورٹ سن کر سلطان شاہ بڑبڑایا، پہلے ماروتی تھی، اب لچھی آ گئی۔ ماروتی خطرناک تھی، مجھے لچھی سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ویرا ہنستے ہوئے بولی، ڈینی اتنا بد دوگ نہیں ہے کہ کسی بنگن کو زیادہ اہمیت دے۔
آخر تمہاری ہر بات کی تان انہی پر آ کر کیوں ٹوٹتی ہے؟ ویرا کا وہ مذاق غزالہ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ایسے کام بہت ہولناک اور پرخطر ہوتے ہیں۔ غزالہ کے لہجے کی تلخی کو بھانپ کر اول خان نے بولنا شروع کر دیا۔ ان میں جنس، مذہب اور عمر کا کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ جو ہاتھ آئے اسے بٹی کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ سیکرٹ ایجنٹ کے لیے اپنے مشن کے سامنے عزت، عصمت، زندگی اور ہر چیز ہیچ ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ داؤ پر لگا کر کامیابی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ گردنیں اتارنے کے اس خون اشام کھیل کو وہ کہیں بھی جھجکے تو یہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کی گردن اتار لی جائے گی۔ کان کھول کر سن لو، سلطان شاہ نے ویرا کو متوجہ کیا۔ یہ سرسری باتیں نہیں ہیں، تمہارے لیے پہلا سبق ہے۔ بھارت میں تفریح نہیں ہوگی، وہاں جا کر تمہیں ایک سچے پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ کی طرح شب و روز محنت کرنا پڑے گی۔ میں یہاں بھی کام کرتی ہوں، تمہاری طرح حرام خوری نہیں کرتی۔ ویرا نے چڑھنے کے بجائے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ بار بار یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو، سلطان شاہ نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ حرام خور کا الٹ وہی ہوتا ہے جو تم لچھی کے لیے استعمال کر چکی ہو۔ تم خود کو بنگن کہلوانے پر کیوں مصر رہتی ہو؟ ویرا کے ساتھ اختیار کیے جانے والے جارحانہ رویے نے غزالہ کا اشتعال ختم کر دیا اور وہ رات کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ اول خان کے معمولات شہری اثرات کی وجہ سے خاصے بگڑ چکے تھے، لیکن دباؤ سے آزاد ہونے کی صورت میں وہ ان ہی معمولات کی طرف لوٹ جاتا تھا جو فوجی کیمپ اور میس یا لنگر خانے میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے برعکس وہ اپنے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا اور میز پر ہمارا ساتھ دینے کے بجائے واپسی کا خواہاں تھا۔ ویرا اسے روک کر لپکتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور جب وہ واپس آئی تو مجھے پتا چلا کہ اس نے ہمارے ساتھ بھارت روانگی کو فیصلہ کرنے کے بعد وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ میری غیر حاضری میں اس نے غزالہ کے ساتھ بازار جا کر پاسپورٹ کے لیے دونوں کی رنگین تصاویر بنوا لی تھیں۔ اس نے تصاویر کا لفافہ اول خان کی طرف بڑھا دیا اور بولی، ہونے والا کام بہت فرصت میں کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہارا اشارہ میری طرف ہے تو میری تصاویر تیار ہیں، میں ابھی کمرے سے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بلا توقف جواب دیا، زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری تصویریں بھی اس لفافے میں موجود ہیں۔ غزالہ نے تلاش کر لی تھی۔ اول خان نے لفافہ کھول کر تصویروں کا سرسری جائزہ لیا، ان کی تعداد گنی اور لفافہ بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کھانے کی میز پر ویرا نے ایک مرتبہ پھر میجر بخشی کا ذکر نکال لیا۔ اس وقت تک اول خان ہمارے گھر سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ ذہنی طور پر نکارا اور بے ضرر ہو چکا ہے، اس کے بارے میں سر کھپانا بے سود ہے۔ غزالہ نے بخشی کا نام سن کر کہا، وہ نکارا ضرور ہو گیا لیکن اس سے پہلے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کا بندوبست کر گیا۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہے کہ اس نے بہت کم مہلت ہونے کے باوجود اپنا کام پورا کر لیا؟ اس بارے میں اسی وقت کچھ کہا جا سکے گا جب ماسٹر کا چہرہ بے نقاب ہوگا، سلطان شاہ نے لقمہ نکل کر جواب دیا۔ جب آستین میں سام پل رہے ہوں تو کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ نقصان پہنچانے کے لیے باہر کے دشمن کو کوئی کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی دھمکی کا ایک حصہ پورا ہو چکا ہے، روی مار ڈالا گیا، دوسرا حصہ باقی ہے جس کا تعلق ہمارے گھر سے تھا۔ ویرا کا لہجہ معنی خیز ہو گیا، جب تک ماسٹر پردے میں رہتا ہے یہ خطرہ برقرار رہے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بار مجھے بولنا پڑا، ہم اس امکان سے غافل نہیں ہو سکتے۔ آثار یہ بتا رہے ہیں کہ میجر بخشی اور ماسٹر میں گہرا قریبی رابطہ تھا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیکب اور ارجن ماسٹر کے دست بازو تھے۔ بڑے مجرم کبھی کھل کر سامنے نہیں آتے، ہمیشہ اپنے مہروں کو لڑاتے ہیں۔ وہ پٹ جائیں تو عیاری سے پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ ارجن نے روی کو مارا، اب وہ خود جہنم واصل ہو چکا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ ہمارا رخ نہیں کیا جائے گا۔ ویرا نے وہ ذکر چھیڑ دیا تھا۔ میں خاموشی سے اس خطرے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اول خان کا آدمی سبز کار چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر واپس آ چکا تھا۔ ان دونوں مستعد پہرے داروں کی موجودگی میں بے خوف تھا، مگر تشویش اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں حیران ہوں کہ آج تم نے کھانے سے پہلے خباستوں کی امان جان سے ملاقات نہیں کی۔ سلطان شاہ نے کھانے سے فارغ ہو کر ویرا کو چھیڑا۔ کس کی امان جان؟ ویرا نے اپنی بے دھیانی سے چونک کر بے ساختہ پوچھا۔ ام الخبائث یعنی تمہاری اسکاچ، میں نے ہنس کر اسے آگاہ کیا۔ میں خود بھی تمہارے معمولات میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ ام الخبائث میرے لیے نیا لفظ نہیں ہے۔ ویرا نے بھارت جانے سے پہلے میں نے شراب نوشی میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری قوت ارادی ڈینی کے مقابلے میں کمزور ہے، چاہو بھی تو
شراب ترک نہیں کر سکتی؟ سلطان شاہ نے تبصرہ کیا، تاؤ دلا کر تم مجھے کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے میں جب چاہوں شراب چھوڑ دوں گی۔ ہر شرابی یہی دعویٰ کرتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور چند روز بعد دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ سلطان شاہ نے اس کا مضحکہ اڑایا، وقت آئے گا تو تم دیکھ لو گے کہ میں دوسروں سے بہت مختلف ہوں۔ ویرا مسکراتے ہوئے بولی، اسی لیے کہتی ہوں کہ ہر وقت مجھ سے نہ اڑا کرو، کسی دن تمہاری طرف سے دل پھر گیا تو ساری عمر میری صورت دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ ہم لوگوں نے تمہاری ناز برداریاں کر کے تمہیں اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب تم کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، وقت کافی ہو گیا تھا۔ وہ 8 بجے مجھے اور اول خان کو افضل کو اس کے گھر سے لینا تھا تاکہ ہم تینوں 9 بجے تک میونسپلٹی پہنچ کر لچھی کو پکڑ سکیں۔ میرے ایما پر وہ محفل برخاست ہو گئی اور سب اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ سلطان شاہ مذاق ہی مذاق میں بہت پتے کی بات کہہ گیا ہے۔ اپنی خوابگاہ کے تخلیے میں محصور ہونے کے بعد غزالہ نے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کیا، آپ نے ویرا کی جاؤ بے جا ناز برداریاں کر کے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ کبھی کبھی وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے اور لچی کے بارے میں اس کا مذاق تمہیں بہت ناگوار گزرا تھا، اس کو بے لگام کرنے میں تم برابر کی حصے دار ہو۔ تم نے شروع سے اس کے ساتھ ایسا مفاہمانہ رویہ رکھا ہے کہ ڈیل ملتے ملتے وہ قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں تم اس سے اتنا کیوں دبتی ہو۔ سلطان شاہ کو دیکھ کر وہ برابری کے ساتھ اس سے مقابلہ کرتا ہے، بلکہ اکثر اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میں سلطان شاہ کی وجہ سے نرمی سے کام لیتی ہوں۔ شروع میں میرے دل میں ویرا کی بہت عزت تھی، وہ ہماری ہم وطن ہے نہ ہم مذہب، لیکن ہم سے زیادہ نہ صحیح تو ہم جتنی پاکستانی ضرور بن چکی ہے اور سب کچھ چھوڑ کر یہاں پڑی ہوئی ہے۔ میں سلطان شاہ کو اس کے لیے کافی سمجھتی تھی، اسے کسی ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کی ہمدرد ہو اور وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ میں بھی جارحانہ تیور اپنا لیتی تو ابتدا میں ہی ہمیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی، بس تو پھر مجھ سے اس کی شکایت نہ کرو، یہ کہہ کر میں بستر پر دراز ہو گیا۔ یہ سب زندگی بھر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ غزالہ بھی مسحری پر آ گئی۔ میرے حساب سے اسے اب تک سلطان شاہ سے شادی کر کے اعتدال پر آ جانا چاہیے تھا۔ جب تک وہ اپنا گھر نہیں بسائے گی اس کے مزاج میں ٹھہراؤ اور بردباری نہیں آ سکے گی۔ ساری امیدوں اور کوششوں کے باوجود یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، وہ بہت ہی عجیب اور الجھی ہوئی عورت ہے، دنیا جہاں کے سارے تجربوں سے گزرنے کے باوجود خود کو الڑ سا لڑکی سمجھتی ہے۔ اپنے کردار کی حد تک اس کے قول اور فعل میں بہت گہرا تضاد ہے، جو کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی اور جو کچھ من میں ہوتا ہے اسے زبان تک نہیں آنے دیتی۔ تم نے یہ رائے کس بنا پر قائم کر لی؟ میں نے اس کے نرم بالوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے، غزالہ نے ایک ادا سے منہ بنا کر کہا۔ میں کئی بار آپ سے کہہ چکی ہوں کہ وہ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، ہر وقت آپ سے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی یہ حرکتیں مجھے سخت ناپسند ہیں۔ اب وہ بھارت کے سفر میں بھی آپ کے سر پر سوار رہے گی۔ تم سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکی ہو۔ اس کے جانے کی بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ ہم پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اگر تم اس سے اسی قدر بدظن ہو تو دعا کرو کہ وہ اس سفر میں راہ کے کسی ایجنٹ کا نشانہ بن جائے، اس سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ غزالہ نے بے اختیار میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا اور تڑپ کر بولی، ایسی بدفعل منہ سے نہ نکالیں، میں اس کی بدخواہ نہیں ہوں، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی حد میں رہا کرے۔ ہر وقت حد سے تجاوز کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کسی بھلے وقت میں تم ہی یہ بات اسے سمجھا دینا۔ میری ناصحانہ باتوں پر وہ سنجیدگی سے کان نہیں دھرتی۔ اب بھارت کے سفر کی مثال لے لیں، کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ہم نئی دہلی میں کام کر رہے ہوں اور وہ مدراس یا کلکتے چلی جائے؟ مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم جہاں بھی جائیں گے وہ ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہے گی اور ہماری سرگرمیوں پر نگاہ رکھے گی۔ جب بھی اس نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے سروں پر کوئی منڈلا رہا ہے، وہ اچانک درمیان میں آ کودے گی۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات کھول کر بیان کر دی، میں ابھی اس کے کان کھول دوں گا۔ اس نے ایسے مربیانہ انداز میں خود کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم سے پہلے خود ہی کوئی بڑا نقصان اٹھائے گی۔ اب بھی اگر وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے تو ہم تینوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ یہ بات بس اب اس کا ذکر ختم کرو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ ہمارا بستر ہے، یہاں ہمیں آپس کی باتیں کرنی چاہیے۔
چاہیے، اس کے بارے میں ہم سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں۔ غزالہ کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تیر گئی، جس پر اپنائیت اور سپردگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں ماسٹر کی انتقامی کارروائی کا موہوم سا خطرہ موجود تھا، لیکن آپس کی میٹھی اور جذبات آفری باتوں کے دوران میں گہری نیند سو گیا۔ اس وقت تک غزالہ پر نیند کا خمار گہرا نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میں وقت سے پہلے بیدار ہو گیا۔ رات کے خوشگوار لمحات نے میرے ذہن سے تکان کے سارے اثرات زائل کر دیے تھے۔ مقررہ وقت پر اول خان آ پہنچا۔ میں تیار تھا، فوراً ہی اس کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ اگر ضرورت پیش آ گئی تو تم کسی تصادم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ اول خان نے تائید طلب انداز میں پوچھا۔ سپاہی ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، یہ قول تم نے مجھے سنایا تھا، میں نے کہا۔ گڈ، اول خان خوش ہو کے بولا، میں نے ضروری ہتھیار اپنے ساتھ لے لیے ہیں۔ آدمی کے بغیر ہتھیار بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ حسن اسکوائر کا چوراہا گھوم کر یونیورسٹی روڈ کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اول خان گلیوں میں ہوتا ہوا تھوڑی دیر میں افضل کے فلیٹ والے بلاک کے قریب جا نکلا۔ رات کے اندھیرے کے مقابلے میں دن کا بھرپور اجالا زیادہ بے رحم تھا۔ سورج کی بھرپور روشنی نے افضل والے بلاک کے سارے ڈکے چھپے عیوب نمایاں کر دیے تھے۔ عمارت خاصی پرانی اور خستہ حال تھی۔ اس کے مکین بھی قرب و جوار کے دوسرے مکانات اور فلیٹوں میں رہنے والوں جتنے خوشحال نہیں تھے، اور یوں وہ عمارت ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ افضل اپنے دفتر جانے کی پوری تیاری کے ساتھ باہر کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی رکتے ہی میں نے اسے اشارہ کیا اور وہ پچھلے حصے میں سوار ہو گیا۔ اول خان نے اگلے موڑ سے گاڑی مین روڈ کی طرف گھما لی اور ہم تینوں میونسپل کارپوریشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ تم نے ان 2 فوٹو کاپیوں کے سوا لچھی کو کچھ نہیں دیا تھا۔ راستے میں میں نے اس کی مقرر تائید چاہی، نہیں کچھ نہیں دیا، نہ کسی کاغذ پر دستخط کیے۔ اگر پھر بھی اس نے میرے نام پر فون کا کنیکشن لیا ہوا ہے تو اس نے جعل سازی کی ہوگی۔ میری بیوی اس واقعے سے بہت پریشان ہے، لچھی کو 500 کی جگہ 1000 روپے لوٹانے کو تیار ہے، افضل نے بتایا۔ لچھی بیچ کی عورت تھی، سارا کیا درا تیسرے آدمی کا ہے۔ ہماری اصل لڑائی اسی سے ہے، بھول کر بھی لچھی سے فون والی بات نہ کرنا، اس سے یہی کہنا کہ تم نے بھول سے اسے غلط کاغذ دے دیے ہیں۔ اول خان بولا، تم بہت نرم دل اور ہمدرد انسان ہو۔ وہ تشکر سے لبریز لہجے میں بولا، چاہتے تو رات بھر حوالات میں بند رکھ سکتے تھے، مگر تم نے مجھے گھر پر رہنے کی اجازت دے دی۔ میری طرح لچھی بھی بہت غریب اور سادہ عورت ہے، جو کچھ ہوا اس میں لچھی کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میری طرح اسے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ مجھ پر تمہارا بڑا احسان ہوگا، میں بالکل وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو، بلکہ اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، تم جو چاہو اس سے کہہ دینا۔ میں نے سوچا کہ لچھی کے تعاون کے لیے افضل کا مطمئن ہونا ضروری تھا۔ میں نے جواب دینے کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کہا، اگر اس کی نیت صاف تھی تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ تم ہماری شبابدید پر چھوڑ دو، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ افضل میونسپل کارپوریشن میں نچلے درجے کا ملازم تھا، لیکن شاید خاصا پرانا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمیں پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرنے کی کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیں گاڑی میں چھوڑا اور تھوڑی دیر میں لچھی کو اپنے ساتھ لانے کا وعدہ کر کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ اسے اپنی ساکھ اور عزت بہت عزیز تھی۔ ہم دونوں کو اپنے ساتھ دفتر میں لے جا کر چہ مگوئیوں کا موضوع نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی واپسی بہت دیر میں ہوئی۔ اس کے ساتھ مناسب قد و قامت اور فربہ ہی مائل جسم والی ایک پختہ عمر کی خاتون بھی تھی، رنگین سوتی ساڑی میں۔ اس کا گہرا گندمی رنگ چمک رہا تھا۔ ناک نقشے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی چڑھتی ہوئی عمر میں خاصی پرکشش رہی ہوگی۔ افضل اسے لے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ یہ لچھی ہے، کانسی کی چوڑیوں کی کھنک میں افضل کی آواز ابری، یہ تمہیں اپنے مالک کا گھر دکھا دے گی۔ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہے ہو؟ اول خان نے چونک کر پوچھا۔ میں جا کر کیا کروں گا؟ افضل کی آواز خوش آمدانہ ہو گئی۔ مجھے دفتر سے چھٹی نہیں ملے گی، لچھی کو وہیں چھوڑ کر تم واپس چلے جانا، ضرورت ہو تو مجھے گاڑی یا دفتر میں پکڑ سکتے ہو۔ اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ اس وقت سارے انسپیکٹر دفتر آ کر اپنے اپنے عملے کی حاضریاں جمع کراتے ہیں۔ میرے غائب
ہونے سے دفتر میں خاصی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تمہیں ہمارے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اول خان نے مڑ کر پوچھا۔ مجھے تو وہیں جانا ہے، تم چھوڑ دو گے تو بس کا کرایہ بچ جائے گا، دور سے صاحب کا گھر دکھا دوں گی۔ لچھی کی رضامندی پا کر اول خان نے افضل کو واپسی کی اجازت دے دی اور انجن سٹارٹ کر لیا۔ بابو کیا گڑبڑ ہو گئی؟ افضل بیچارہ پریشان تھا اور افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اپنے دونوں کاغذ کیوں بیچے تھے۔ گاڑی میونسپلٹی کے احاطے سے باہر نکل آنے کے بعد لچھی اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکی۔ افضل نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ میں نے مڑ کر ٹٹولنے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بار بار گڑبڑ کا ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 2 سرکاری افسر میرے صاحب کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ افضل کے دونوں کاغذوں کے بیچے جانے کی تصدیق کر سکیں۔ اس نے بگڑی ہوئی اردو میں بتایا، میں گواہ ہوں کہ افضل نے 500 روپے میں وہ کاغذ میرے ذریعے بیچے تھے۔ تمہارا صاحب کا کیا نام ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب گول کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ افضل نے ہمارے ہدایت پر عمل کیا تھا۔ جوگیندر نام ہے ان کا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنے مالک کا نام بتایا۔ بہت اچھے اور سیدھے آدمی ہیں۔ لچھمی کی زبان پر آنے والے نام نے مجھے چونکا دیا۔ ہم مذہب کی بنیاد پر تفریق کے مسئلے سے جتنا بچ رہے تھے، مسئلہ اسی شدت سے ابھر کر ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ جوگیندر اور میجر بخشی کے درمیان ہونے والی گٹھ جوڑ یکایک قابل فہم اور فطری نظر آنے لگا تھا۔ تمہارے جوگیندر صاحب کس دفتر میں کام کرتے ہیں؟ میں نے لچھمی کی خادمانہ انا کو مجروح کیے بغیر پوچھا۔ بس اتنا پتا ہے کہ ان کے دفتر سے بھارت جانے کا ویزا ملتا ہے۔ لچھی کا معصومانہ انکشاف دھماکہ خیز تھا۔ صاحب جسے چاہیں بھارت یاترا کا ویزا دلوا سکتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم۔ لمحہ بھر کے لیے میری اور اول خان کی نگاہیں چار ہوئیں۔ ہم دونوں اس نئے موڑ پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میونسپلٹی میں کام کرنے والی ایک معمولی بنگن نے اچانک ماسٹر کے پر اسرار چہرے سے ہر نقاب اتار پھینکی تھی اور اس اہم ترین پیش رفت کا بیشتر کریڈٹ افضل کو جاتا تھا، جس نے کسی مزاحمت کے بغیر لچھی تک ہماری رسائی کو ممکن بلکہ آسان بنایا تھا۔ کیا افضل کو تمہارے مالک کے بارے میں یہ باتیں معلوم نہیں تھی؟ میں نے اپنے ہیجان پر قابو پاتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ کبھی میں نے باتوں میں بتایا ہو تو اس بیچارے کو کہاں یاد رہا ہوگا۔ وہ ہر وقت اپنے دفتر اور گھر کے مسئلوں سے پریشان رہتا ہے۔ 4 اوپر تلے بیٹیاں ہیں اور سب پڑھ رہی ہیں۔ غریب آدمی بچوں کو پڑھانا چاہے تو اسے فاقوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پیٹ بھر لے تو بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ ایسے پریشان حال آدمی کو میرے صاحب کے نام اور کام سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ تم اپنے صاحب سے بات کر کے کوئی اچھی نوکری دلا سکتی ہو۔ اس نے بات آگے بڑھائی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا پینشن اور فنڈ ملنے کی امید میں دن رات گدھے کی طرح کام میں جٹا رہتا ہے۔ افضل کا ذکر کرتے کرتے لچھمی کو اپنے مصائب یاد آ گئے اور اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی بات جاری رکھی۔ ہمیں بھی کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں، بس پکی سرکاری نوکری ہے۔ ہمیں بھی فنڈ کے ساتھ پینشن ملے گی، ورنہ آدھی تنخواہ سپروائزر کھا جاتا ہے۔ بس یہ فائدہ ہے کہ حاضری لگوانے کے بعد ہم باہر ڈیوٹی کرنے کے بہانے غائب ہو جاتے ہیں۔ خود بات آئی لینڈ 2 گھروں میں کام کرتی ہوں تو گزر بسر ہوتی ہے۔ افضل اور اس جیسے منشی دن بھر ایک کھونٹے سے بندھے رہتے ہیں۔ لچھمی جس رفتار سے بول رہی تھی، میں اس سے کہیں زیادہ رفتار سے سوچ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے کہا، افضل سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہمیں ہر قیمت پر وہ دونوں کاغذ واپس چاہیے۔ کوئی بات نہیں، لچھمی نے میری بات کاٹ کر اطمینان سے کہا، میں صاحب سے بات کروں گی، کاغذ ان کے پاس ہیں تو وہ واپس دے دیں گے، شاید پیسے بھی واپس نہ لیں۔ افضل کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ مجھے اس بیچارے پر ہمیشہ ترس آتا ہے۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اس قدر سرشار تھی کہ اپنے مطلب کی بات پر آنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے اس کی تجویز بے دلی سے سنی، پھر کہا، تمہیں ان کاغذوں کی اہمیت معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہی ہو۔ جوگیندر وہ کاغذ نہیں لوٹائے گا۔ تم نے اس بارے میں بات کی تو وہ ان کاغذوں کو کسی ایسی جگہ چھپا دے گا جہاں ان تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ میری کلا بازی نے اول خان کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے انگریزی
تیزی میں پوچھا، یہ تم نے کیا چکر شروع کر دیا؟ خاموشی سے سنتے رہو، میں ہز ایکسیلنسی کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لچمی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ صاحب کے گھر میں تم کیا کام کرتی ہو؟ وہاں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ سارے ہی کام کرتی ہوں صاحب، ایک کتے کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، وہ مجھ سے ہلا ہوا ہے۔ کام کرنے جاتی ہوں تو دم ہلاتے ہوئے ساتھ ساتھ پورے گھر میں پھرتا رہتا ہے۔ وہ بیمار ہو تو بند کیا جاتا ہے ورنہ کھلا رہتا ہے۔ مجھے اپنی دلی مراد بر آنے کا سنہرا موقع سامنے نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، پھر تم گھر میں کیسے آتی جاتی ہو؟ میرے پاس گھر کی چابی موجود ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ دوسرے گھر سے فارغ ہو کر میں آخر میں وہاں جاتی ہوں، ہانڈی چڑھا کر دوسرا کام کاج کرتی ہوں۔ 2:30-3 بجے صاحب واپس آتے ہیں تو میں ہانڈی چولہے سے فارغ ہو چکی ہوتی ہوں۔ انہیں کھانا دے کر برتن صاف کرتی ہوں اور سورج ڈلنے سے پہلے گھر لوٹ آتی ہوں۔ پچھلے 1 برس سے میں ان کے گھر میں کام کر رہی ہوں۔ تم چاہو تو افضل کی مدد کر سکتی ہو، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا تم نے کیا کیا ہے۔ غریب افضل مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ ہم جاہل لوگ ہیں بابو، لچمی نے بے چارگی سے کہا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بات میرے بس میں ہوئی تو افضل کے لیے کر گزروں گی، ورنہ تم سے معافی مانگ لوں گی۔ مجھے یہ سب کچھ خطرناک سا لگ رہا ہے، ابھی تک افضل کے لیے سب خطرناک ہے۔ تم ہم کو اپنے ساتھ صاحب کے گھر میں لے جاؤ، ہم احتیاط سے وہ کاغذ ڈھونڈیں گے، مل گئے تو لے کر واپس آ جائیں گے، نہ ملے تو یہ افضل کی بدقسمتی ہوگی۔ نہیں، لچمی نے گھبرا کر اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، مالک نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں ان سے پوچھے بغیر دوسروں کے گھر میں نہیں لے جا سکتی۔ یہ مالک کی نمک حرامی ہوگی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ ہم تم پر زور نہیں ڈال سکتے، میں نے مایوسی سے کہا۔ افضل کی بھلائی کے لیے ایک مشورہ تھا، تم نہیں مانو گی تو پھر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہر آدمی اپنے کیے کا پھل پاتا ہے۔ افضل نے غلطی کی ہے تو اب وہی نتیجہ بھگتے گا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لچمی خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، پھر بلند آواز میں پوچھا، اس کے ساتھ کیا برا ہوگا؟ تم اسے پکڑ لو گے اور پھر اسے سزا ہو جائے گی، یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہاری طرح ہم بھی بیچ کے آدمی ہیں جو غریب ہیں اور غریبوں پر ترس کھاتے ہیں۔ ہمیں وہ کاغذ لوٹانے ہیں یا اوپر والوں کو سب کچھ بتانا ہے۔ افضل کے ساتھ کیا ہوگا یہ فیصلہ وہ بڑے لوگ کریں گے۔ انہیں کسی کی غربت اور مجبوری سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ تم سچ کہہ رہے ہو، ہر بڑا آدمی میرے صاحب جیسا نہیں ہوتا، لیکن تم غریب تو نہیں لگتے۔ اتنی اچھی موٹر میں آئے ہو، اپنے مالک کی مدح سرائی کرتے کرتے اس کا لہجہ اشتباہ آمیز ہو گیا۔ تمہارے کپڑے بھی بہت مہنگے اور صاف ستھرے ہیں، گاڑی دفتر کی ہے۔ بڑے لوگوں کے آس پاس آنے جانے کے لیے ہمیں پیٹ کاٹ کر ایسے کپڑے پہننا پڑتے ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا، اس بنگن کے دل میں اترنے اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم خود کو بھی اسی کے درجے کا مظلوم اور بے بس شہری ثابت کر سکیں۔ افضل اور لچھی سے گفتگو کے بعد میں اس فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان انسانی ہمدردی کے سوا لالچ کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔ تم نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہے، وہ فکر مند ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا جواب دوں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔